السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامع و ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسے مفید اور ایک ہی اور ایسی عجیب الاثر بوٹی لے کر آیا ہوں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، دماغی لحاظ سے، اعصابی لحاظ سے، جگر کی سوزش کے لحاظ سے، نزلہ و زکام، فالج لقوہ، سرات، درد شقیقہ اور مالکھولیا کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہ بڑی ہی فائدہ مند بوٹی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہے جن کا کام روزانہ دفتر کے اندر بیٹھ کر دماغی کام ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ دوا کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ سکرین کے آگے بیٹھتے ہیں تو ان کا جو دماغ ہے وہ بڑا استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے بھی بڑی یہ مفید اور عجیب الاثر اور ایک فائدہ مند بوٹی ہے۔ اس کا نام ہے استخدوس۔ استخدوس، اس کو ہم عربی میں آنس الارواح بھی کہتے ہیں اور اسے حزام بھی کہتے ہیں۔ اردو میں اسے ہم کہتے ہیں نیاز بو کی بوٹی، نیاز بو والی بوٹی۔ فارسی میں بھی اسے استخدوسی کہا جاتا ہے یا جاروب دماغ کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے پھولوں کو لیونڈر فلاور، اس پودے کو لیونڈر پلانٹ اور اس کے پتوں کو لیونڈر لیوز کہا جاتا ہے۔ بعض اطباء کے نزدیک اس کا مزاج گرم درجہ دوم اور خشک درجہ دوم ہے، اور بعض کے نزدیک گرم درجہ اول اور خشک درجہ دوم ہے۔ یہ بہت ہی مفید اور عجیب الاثر اور بہت ہی فائدہ مند اور ایک قدرت کا ایک شاہکار، ایک بہت ہی ایک اثر کرنے والی اور جلدی سے اپنا کام دکھانے والی بوٹی ہے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں اس کی شناخت کے لحاظ سے، یہ ایک بنفشی رنگ کی، جامنی رنگ کی بوٹی ہوتی ہے جس کے اوپر پھول گچھے کی طرح لگے ہوتے ہیں، جس کے اوپر پھول گچھے کی طرح لگے ہوتے ہیں، اور اس کے پودے کے ساتھ سرخ رنگ کے کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کے یہ پتے اور یہ پھول، یہ گچھے، یہ دماغی امراض اور دوائیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اطباء میں اس بات کا، اس چیز کا تضاد پایا جاتا ہے کہ یہ کس موسم کے اندر، کس ماہ کے اندر اور کس وقت لگائی جاتی ہے۔ البتہ اس چیز میں اتفاق ہے کہ اس کے اندر سے کافور کی مانند خوشبو آتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتلاؤں کہ استخدوس یہ لفظ سخادو سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہوا ہے، جو کہ ایک یونان کا جزیرہ تھا قدیم۔ مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ ایک جزیرہ تھا سخادوس، اس کے اندر یہ بوٹی بکثرت سے پائی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کا نام استخدوس رکھ دیا گیا۔ آج کل اس کی کثرت، یہ اس بکثرت سے پائی جاتی ہے شمالی افریقہ میں، جنوبی افریقہ کے اندر، پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور دیگر ممالک خاص طور پر فرانس، یونان اور افریقہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ، اگر اس کا جوشاندہ استعمال کیا جائے تو اس کا جوشاندہ وجع المفاصل یعنی جوڑوں کے دردوں کے اندر، اور جو لوگ مالکھولیا یعنی بہت زیادہ سوچتے ہیں، سوچ سوچ کے ڈپریشن، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا یہ فائدہ مند بوٹی ہے۔ اسی طرح اگر اس کو پنجیری کے اندر 50 گرام اس کو ڈال دیا جائے تو یہ دماغی لحاظ سے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور اپنا اثر بہت جلد دکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ دماغ کی تنقیح دماغ یعنی جالی، یعنی صاف کرنے کی وجہ سے اس کا نام جالی رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ دماغ کی جو فاضل رطوبات ہے اور اعصاب کی جو فاضل رطوبات ہے ان کو یہ خارج کرتی ہے۔ اسی طرح بلغم اور جو سوداوی غلیظ مادہ ہے اس کو بھی یہ خارج کرتی ہے۔ اسی طرح یہ بہت سی معجونوں اور اطریفل کے اندر استعمال ہوتی ہے، جیسے اطریفل استخدوس میں استعمال ہوتی ہے، معجون نجا، معجون ادراکی، تریاک نزلہ، اس طرح کی چیزوں میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے۔ جاپانی اور یورپی ماہرین کے نزدیک اس بنفشی رنگ کی بوٹی کے اس قدر فوائد ہیں کہ اگر اس کا تیل سر پر لگایا جائے تو بہت جلد ہی سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے اس جڑی بوٹی کو چوہوں کے اوپر آزمایا
تو چوہوں کو بہت ہی زیادہ سکون، تسکین اور بہت ہی زیادہ ایک آرام ملا، اور ان کا ذہنی تناؤ ہے وہ دور ہو گیا۔ اسی طرح جاپانی ماہرین کے نزدیک اس کا تیل سر پر لگانے سے ذہنی تناؤ اور فرسٹریشن کے جو شکار لوگ ہیں وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس جڑی بوٹی کا یہ فائدہ بھی ہے کہ جو لوگ نیند کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور ان کا موڈ بڑا ہی ایک افسردہ سا رہتا ہے، وہ دن میں اس کو 1 یا 2 بار سونگے تو اس سے اس کا موڈ ہے وہ فریش ہو جائے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو روزانہ کسی نہ کسی جڑی بوٹی کے فوائد اور استعمالات بتلاتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔